جناب حافظ آفتاب احمد صاحب سے کہ انہوں نے کہیں جانا بھی ہے، تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے اس روحانی وجدانی محفل جو ایصال ثواب ہے جناب سردار صوبہ خان صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ کا، اور آج کی اس محفل کی جو سردار عثمان شانی، سردار دانیال سرفراز اور دیگر جتنے احباب ہیں اہل خانہ جنہوں نے بڑی کاوش سے اور محنت سے محفل سجائی، اللہ پاک انہیں دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ جن بزرگوں کی ایصال ثواب کی یہ محفل ہے، یقیناً ہم جو کچھ پڑھیں گے، تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، بیان ہوگا، اور میں بھی جو مجھ سے ہو سکا حضور کی نعت ہی پڑھنی ہے، کون سی دنیا کی بات کرنی ہے، بس اس سارا جو کچھ پڑھیں گے اس کا تمام ثواب ایصال کریں گے مرحومین کو۔ اور میں اسلام آباد سے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، تو دوستوں آپس میں دعوت تلاوت کلام مجید فرقان حمید دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ باقی بات میں آپ سے بات کرتا رہوں گا۔ حافظ آفتاب احمد صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے اس بزم کو اور روحانی اور وجدانی بناتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے، اور سبحان اللہ کہنے سے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں یقیناً سننے والوں کو بھی ایک توانائی ملتی ہے، پڑھنے والوں کو بھی توانائی ملتی ہے، اور آپ اپنے نامہ اعمال میں بہت اچھا اضافہ کرتے جاتے ہیں. کہتے ذرا سبحان اللہ. پھر سارے ثواب کی محفل ہے، جو بھی ہم پڑھیں گے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے آج یہ تحفہ پیش کرنا ہے ان مرحومین کے نام. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری محمد آفتاب صاحب. جی چاہ رہا ہے میں ویسے درود تاج اس کا ترجمہ جی چاہ رہا تھا شروع کروں، لیکن ان کے بعد میرا جی چاہا کہ میں بھی قرآن کی بات کروں. پورا قرآن ہی میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. ذرا کہیں گے سبحان اللہ تو بات بنے گی. کیا سبحان اللہ؟ پتہ لگے نا کہ قریب والے سننے والے، مجھے پتہ میں کئی دفعہ آ چکا ہوں، بڑے پیارے اور محبت والے دوست ہیں. پورا قرآن ہی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے. آئیے قرآن کے سمندر میں سے نعت کے کچھ موتی نکال کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. تحفہ لے لیجئے گا. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی کٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. میں درود پاک پڑھوں گا انشاءاللہ اور ثواب کی خاطر پڑھوں گا. آئیے میں قرآن کے سمندر میں سے نعت کے کچھ موتی نکال کے غریبال والوں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ایصال ثواب کی خاطر ہی پڑھ رہا ہوں. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی کٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. گلیوں میں اترتی ہے ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے. اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری رحمت نے کیا ہے. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند ہے. میں یہاں آنا چاہتا تھا، مدثر بھی آگئے، میں یہاں لے کے آنا چاہتا تھا اپنے سننے والوں کو. میں پھر سنیے گا. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی کٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. گلیوں میں اترتی ہے ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری رحمت نے کیا ہے. آیات کے جرمٹ پہ تیرے نام کی مسند، آیات کے جرمٹ پہ تیرے نام کی مسند. قرآن کے سمندر میں سے نعت کے کچھ موتی حوالے کر رہا ہوں. آیات کے جرمٹ پہ تیرے نام کی مسند. کیسے؟ یاسین تیرے نام کی مسند، طٰہٰ تیرے نام کی مسند، یا ایھا النبی تیرے نام کی مسند، یا ایھا الرسول تیرے نام کی مسند، یا ایھا المزمل تیرے نام کی مسند، یا ایھا المدثر تیرے نام کی مسند، شاہدہ تیرے نام کی مسند، مبشرہ تیرے نام کی مسند، نذیرہ تیرے نام کی مسند، داعیاً الی اللہ تیرے نام کی مسند، والضحیٰ تیرے نام کی مسند، واللیل اذا سجا تیرے نام کی مسند، ما زاغ البصر وما طغیٰ تیرے نام کی مسند، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی تیرے نام کی مسند، الم نجعل له عینین تیرے نام کی مسند، ولسان وشفتین تیرے نام کی مسند، الم یجدک یتیما فآویٰ تیرے نام کی مسند، لا اقسم بہذا البلد تیرے نام کی مسند، اقرأ باسم ربک الذی خلق تیرے نام کی مسند، الم نشرح لک صدرک تیرے نام کی مسند، ورفعنا لک ذکرک تیرے نام کی مسند، ربنا وابعث فیہم رسولا تیرے نام کی مسند، قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیھا تیرے نام کی مسند، انک لعلی خلق عظیم تیرے نام کی مسند، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تیرے نام کی مسند، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تیرے نام کی مسند، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تیرے نام کی
کی مسجد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ تیرے نام کی مسجد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تیرے نام کی مسجد انا اعطیناک الکوثر تیرے نام کی مسجد سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی تیرے نام کی مسجد سونیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی تیرے نام کی مسجد اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تیرے نام بابا سے بلند رکھا تو یا سبحان اللہ آیات کے چھرمٹ میں تیرے نام کی مسند پورا قرآن ہی میرے مصطفیٰ کی نعت کا نام ہے پورا قرآن ناصر شاہ نے بڑی پیاری بات کی سبحان صاحب کہتے ہیں پہلے بے بسم اللہ قرآن اندر پہلے بے بسم اللہ قرآن اندر بے اور سین پہ غور کرنا میں پنجابی پڑھ رہا ہوں گربال علیہ مزہ آوے در کہتا ہے اچھا اللہ سبحان اللہ دیا در کہتا ہے پھر سبحان اللہ ناصر شاہ کہتے ہیں کہ پہلے بے بسم اللہ قرآن اندر بے اور سین پہ غور کرنا پہلے بے بسم اللہ قرآن اندر ختم جا کے سین پہ نس ہو گئی عشق والیاں نے رمز پہچان لئیے اور دوجے ٹولے تو گل بے وس ہو گئی جدوں بے تے سین دا جوڑ کیتا توجہ کر جدوں بے تے سین دا جوڑ کیتا دونی ذوق تے شوق دی چس ہو گئی گویا رب نے کیتا اعلان ناصر جا سونیا تیرے تے پس ہو گئی گویا رب نے کیتا اعلان ناصر جا سونیا تیرے تے بس ہو گئی کیونکہ اس سے بڑی نعت نہیں ہو سکتی تو خالق مالک رازق رب کہیں کہتا ہے بڑا فانا لکا ذکر کہیں سیر کرتا ہے تو سبحان اللہ آئے آئے اسرا بے عبدہ کہیں حضور کا بھی لات سنایا جا رہا ہے کہیں حضور کے دشمنوں کو دہنوں پہ رکھا جا رہا ہے کوئی انگل اٹھاتا ہے تو میرے رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب اس سے بڑی نعت کوئی ہو سکتی ہے کوئی نعت نہیں ہے آئیے دوستو اب میں پنڈی گھیپ سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے بس دوست اپنے وقت کا خیال یقیناً ساری حاضریاں پیش کرنی ہیں اور ایصال ثواب کی محفل ہے مقصد فقط یہی ہے مجھے بھی دوستوں نے حکم دیا شفیع نوبار مہربانی اس کی اپنے بھائی شانی کی مہربانی اور دوستوں کی مہربانی کہ منا چیز کو ایک بار پھر قریبال میں یاد فرمایا بس حضور کی نعت پڑھنی ہے فقط حضور کی نعت پڑھنی ہے آئیے میں ملتمس ہوں جناب محمد مدثر سے آپ تشریف لاتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں لیکن آپ آواز بلند ہاتھوں کو اٹھا کے تاجدار ختم نبوت نہ کرو پنڈی گھیب والے جڑا نا اس نعرے تے پنڈی گھیب والا کو صدا زور دینا پڑنا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جی ہاتھ چوکے انشاءاللہ بیک نگل کریں گے آخر تے جا کے لیکن ہاتھ چوکے میں اور کوئی نعرہ نہیں مروایا کیونکہ اے نعرہ یہ اتنا بھاری ہے نا جس طرح اللہ بھی خوش ہو جانا اللہ رسول بھی خوش ہو جانا ہاتھ چوکے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب شانی بھائی کو جنہوں نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا جناب قبلہ توصیف الرحمن خیری صاحب خوبصورت اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اور مجھے مدعو کیا میں کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعتوں کو محظوظ کر سکوں تمامی احباب محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ ایسا قیدے کے ساتھ پیش کیجئے کہ کوئی جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں آقا کریم سماعت فرماتے ہیں اور ہمارے حالات کا مشاہدہ فرماتے ہیں کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
دیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کب کرو سوا کب کا رسوا کب کرو سوا میرے اعمال مجھے کر دیتے میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہک بوئے گل سے مہک چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے سرگیدہ تارائے سرگیدہ تارائے کملی والڑیا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا کملی والڑیا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا تیرا سہارا میں ندیاں تر کوئی ندیاں تر ویسا کوئی ندیاں تر ویسا
دکھاں نال نہیں مردی دکھاں نال نہیں مردی تسا چھڈیا تے مر ویساں دکھاں نال نہیں مردی دکھاں نال نہیں مردی تسا چھڈیا تے مر ویساں کیڈا سونا ماہی آپ لوگوں کی توجہ ہے اس بات میں تو سبحان اللہ بنتی ہے یار تمام احباب بول دیجئے سبحان اللہ کیڈا سونا ماہی کیڈا سونا 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 ماہی نالے ساڈے دکھ ونڈدا نالے ساڈے دکھ ونڈدا نالے عرشاں دا راہی نالے ساڈے دکھ ونڈدا نالے ساڈے دکھ ونڈدا نالے عرشاں دا راہی نالے عرشاں دا راہی ہنسی ایسی کہ یوسف غلامی کرے ہنسی ایسے کہ یوسف غلامی کرے صورت ایسی کہ کافر بھی کلمہ پڑھے کلمہ پڑھے آج یوسف بھی ان کے غلاموں میں ہے آج یوسف بھی ان کے غلاموں میں ہے آج یوسف بھی ان کے غلاموں میں ہے تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی تو میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈردی نشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جے ہو جاوے سونا سیر چمڑی سارا گلشن سیس نواوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے کیڈا سونا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بآواز بلند نعرے کا جواب دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیداری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت در کی عطا گرائیوں سے عالم نبیل فاضل جلیل خطیب ابن خطیب حضرت علامہ مولانا اسناد احمد چشتی صاحب
اب تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا آنا پوری بستی کے لیے باعث برکت اور رحمت۔ حضور کی خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیے جی۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے الحاج خالد حسنین خالد صاحب کا پڑھا ہوا بہت ہی مشہور زمانہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، امید کرتا ہوں اور تمام احباب ان ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ شامل ہو جائیے۔ ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سب نے ہی مدینہ دیکھ لیا۔ وہ دن بھی تو آئے، میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، اے باد صبا پیغام مراجی، اے باد صبا پیغام مراد، اے باد صبا پیغام مراد، سلطان مدینہ کو دی جو ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ۔ اسی بھائی واہ واہ، سال پورا ہو نہیں سکتا مہینے کے بغیر، ایک انگوٹھی کام کیا دے گی نگینے کے بغیر، اور غیر ممکن ہے کہ
عمر کٹ سکتی نہیں ہرگز مدینے کے بغیر، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ۔ آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، آقا آپ ہی کہیے، آقا میرے آقا ہمیں طیبہ میں بلا لو، بلا لو آقا میرے آقا ہمیں طیبہ میں بلا لو، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، بلا لو آقا میرے آقا ہمیں طیبہ میں بلا لو، سونے سونے نہیں دیتی ہے، سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، محبوب جی ہو رب کو لو، محبوب جی ہو رب کو لو، جڑی گل منوائے منوا سکنے، تیری عرش فرش تے پئی پئی گناہگار چھڑائے چھڑوا سکنے، ہے ساری زندگی جو کی اسا عمل برے ساڈے نیک لکھائیں لکھوا سکنے، تے خلیل جائے پروانے نو جڈا چاویں کول بلا سکنے، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، سونے سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، بچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ،
وچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ، کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ مدثر کمال آپ نے حاضری پیش کی، ذہن ساؤنڈ صاحب کو سلامت رکھیے۔ واقعی مدینہ مدینہ کر دیا ہے۔ میں اس بات پر تھوڑا سا آگے بڑھوں، میں نے ایک کلام بڑا عرصہ پہلے پنڈی چکلالہ میں، کیونکہ میرے اس گھرانے کے ساتھ بڑا درینہ تعلق ہے، ان کے والد صاحب کے ساتھ دادا جب میں نے ان کے دادا بھی دفعہ دعوت دی، بڑا چھوٹا ایک کلام میں نے وہاں پڑھا تھا، مجھے بڑے عرصے بعد یاد ہے، بیٹھے بیٹھے مجھے یاد ہے تو مجھے یاد آیا، میں نے وہ شخصیت جسے دنیا حضرت علامہ محمد ابوبکر چشتی کے نام سے جانتی ہے، پنڈی ہم چکرالے بیٹھے تو میں نے کلام پڑھا تو میں نے کہا حضور پیر صاحب نے کلام کمال لکھا۔ اب ایک چشتی ہو تو وہ داد دینا بڑا کمال جانتا ہے، وہ کہتے ہیں توصیف چھوڑ، انہوں نے تو کمال لکھا تو نے کمال پڑھا۔ بڑی مہربانی، یہ ان کا اپنا رنگ ہوتا ہے۔ میں مجھے وہی کلام یاد کیا، ذکی مسعود شاہ صاحب بھی آ چکے ہیں، میں نے اسی مدینہ کا ذکر ہوا، اسی گلی کا ذکر مجھے یاد آیا، اسی گلی کا ذکر میں کر دیتا ہوں۔ وہی میں نے کیا کہ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے ذرا کہتے ہیں یا سبحان اللہ۔ میں نے سہارا لیا اعلی حضرت کے کلام کا، اس کی دو تین کلیوں کا، اور پھر میں پڑھ گیا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ کی طرف۔ میں بڑی جلدی پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہاتھ چک کے ذرا کہ یا سبحان اللہ۔ میں بات بول بڑی پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے میں پوچھوں، میں نے کہا میں گلی کا تذکرہ کر بیٹھا ہوں، میں اعلیٰ حضرت سے سہارا لے کے گلی کا تذکرہ پڑھتا ہوں۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں میری طرف سے بھی کہہ دیا کر، اگر میں نے کہا کہ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پیر صاحب کہتے پھر کیا دیا کر، رکھا ہے پائے نسبت جب سے تیری گلی میں، دیکھا ہے اہل دل نے کیا کیا تیری گلی میں، جب بھی کیا ہے سجدہ میں نے تیری گلی میں، خود کھچ کے آ گیا ہے، خود کھچ کے آ گیا ہے کعبہ تیری گلی میں، تیری گلی میں آ کر جیسے تجھی کو پایا محسوس ہو رہا ہے ایسا تیری گلی میں، اوروں کو ہو مبارک رنگینیاں جہاں کی، ہم نے تو جو بھی دیکھا، ہم نے تو جو بھی دیکھا، دیکھا تیری گلی میں، تقویٰ ادب قناعت خوف خدا اطاعت، پڑھتا ہے آخرت کا سودا تیری گلی میں، پڑھتا ہے آخرت کا سودا تیری گلی میں، شاہو گدا نے پائی خیرات تیرے در سے، آقا شاہو گدا نے پائی خیرات تیرے در سے، بہتا ہے رحمتوں کا دریا تیری گلی میں، یہ اپنی اپنی قسمت پاتے ہیں پانے والے، یہ اپنی اپنی قسمت پاتے ہیں پانے والے، پڑھتا ہے پنج تن کا صدقہ تیری گلی میں، پڑھتا ہے پنج تن کا صدقہ تیری گلی میں، اب صرف تو رہے گا رونق تیری گلی کی، اب صرف تو رہے گا رونق تیری گلی کی، اب آ سکے نہ کوئی تجھ سا تیری گلی میں، سر ہے دل ہے کہ کٹ رہا ہے، سر ہے کہ جھک رہے ہیں، دیکھا عجب تماشا آقا تیری گلی میں، آقا تیری گلی میں، ہو جائے چشم رحمت اب تو نصیر پر بھی کب سے بڑا ہوا ہے آقا تیری گلی میں۔ اب صرف تو رہے گا اپنی گلی کی رونق، ختم نبوت کی بات، اب صرف تو رہے گا اپنی گلی کی رونق، اب آ سکے نہ کوئی تجھ سا تیری گلی میں۔ آئے ہائے 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 محبت کی بات نہیں قبلہ، زندہ آباد محبت کی بات ہے، سر کٹتے ہیں لیکن پیر صاحب کہتے ہیں دل ہیں کہ کٹ رہے ہیں، ارے سر ہیں کہ جھک رہے ہیں، دیکھا عجب تماشا آقا تیری گلی میں، ہو جائے چشم رحمت اب تو نصیر پر بھی کب سے پڑا ہوا ہے آقا تیری گلی میں۔ اب عزیز کا بس ایک خوبصورت سی نعت، پھر فوراً ہی میں دعوت خطاب کی طرف چلا جاؤں گا۔ احمد علی صاحب کے بھائی ہیں،
اور بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہے، تو یقیناً خوبصورت نام ہے جناب احمد علی آبادی میں خوبصورت نعت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں، لیکن آپ آواز بند کہتے ہیں یا سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہر روز شب تنہائی میں، ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف، سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، جو در پہ نبی کے جاتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے، آئے پیغام مدینے سے، ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے، آئے پیغام مدینے سے، سرکار کرم کی بھیک ملے، سرکار کرم کی بھیک ملے، میں سائل ہوں تو داتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں، میری فکر کہاں تیری بات کہاں، میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں، میری فکر کہاں تیری بات کہاں، ادنا سا ایک بھکاری ہوں، ادنا سا ایک بھکاری ہوں، یہی نسبت ہے یہی ناتا ہے، ہر روز
شب تنہائی میں، اور ہو خیر تیرے میں خانے کی، ہر میں کش ہر مستانے کی، ہو خیر تیرے میں خانے کی، ہر میں کش ہر مستانے کی، ساقی تیری مست نگاہوں سے، ساقی تیری مست نگاہوں سے، ہر پیمانہ بھر جاتا ہے، ہر روز شب تنہائی واہ واہ ماشاءاللہ جی، ہر روز شب تنہائی میں۔ اب ابھی اسی وقت جو دوست کھڑی ہوئی ہیں، اگر کیمرہ تھوڑا موڑو نا یار، یہ کھڑی ہوئی اچھا لگ رہے اگر بالا لے ہو یار گیا جو بڑی مہربانی تھوڑی۔ بس میں اس دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں عالم نبی فاضل جلیل خطیب ابن خطیب خشوت دین کے مالک، بات کو دل تک پہنچانا چاہتے ہیں حضرت علامہ مولانا اسناد احمد چشتی صاحب کو۔ لیکن یارو آپ کی آمد سے پہلے بس بیداری کا ثبوت دیں، جب تک یہ ساؤنڈ سیٹ کرتا ہے اب نعرے کا جواب دیتے، نعرہ تکبیر، اس طرح نہیں، اتنا کر سو ہاتھ کھڑا کر کے ایک نعرہ تکبیر، دو میں ہاتھ چکے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیداری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، ثناخانہ نشیری لسان، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے اج دی بابکار محفل پاک دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اج دی یہ محفل عاشق مدینہ جناب سردار صوبہ خان اور انہاں دی زوجہ مرحومہ دی روح نوں ایصال ثواب کرن واسطے عقیدت و احترام دے نال منائی جا رہی ہے۔ عاشق مدینہ جناب سردار عثمان صاحب اور سردار دانیال صاحب اور انہاں دے دیگر جتنے بھی رفقا نے مبارکباد دے مستحق نے کہ حضور دے غلامہ تک حضور دی محبت و شریعت دا پیغام پہنچان واسطے اس محفل دا انعقاد فرمایا۔ اللہ انہاں نوں دارین دیاں عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنہاں واسطے محفل منائی گئی ہے اللہ انہاں دی قبراں نوں باغات جنت وچوں ایک باغ بنائے۔ آمین آمین۔ آپ حضرات توجہ نال چند ایک باتاں سماعت فرماؤ گے، میں کچھ باتاں عرض کرنا چاہنا ہے۔ میری آمد دا مقصد یہ ہے کہ میں سرکار دا پیغام آپ حضرات تک پہنچاواں۔ واہ واہ بے شک۔ ایسی محافل دا مقصد بھی یہ ہوندہ ہے کہ اتھو حضور دا دین سکھیا جائے۔ انسان جدوں کسی محفل وچ بہندا ہے نا تو اگر اس محفل دا رنگ لے کے نہیں اٹھدا تو یہ مطلب ہے کہ اس نے اس محفل وچوں کچھ حاصل نہیں کیتا۔ ساڈا مزاج بنیا کہ اسی دارے وچ بیٹھ کے گپاں ماریے تے او گپاں تے لطیفے او بھی 2-4 دن تک سانو ہساندے رہندے نے۔
ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਗੱਪਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਫਲ ਸੀ ਵਦੁਹਾ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਬਾਤ ਸੀ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। हुजूर दियां बातां सुनियां भी, फिर सोने दा लंगर भी खादा। सवाल यह है महफल तो उठ के जाते हो तो रंग नज़र आता है कि नहीं आता। हालांकि ये तो वो रंग है जिन्हों मेरा रब फरमांदा है। मेरे यार कोल जदों आंदे हो या महफल विच आंदे हो तो इत्थे रंग जरूर लवियो, क्योंकि इत्थे सिबगत अल्लाह दा रंग चढ़ाया जाता है। जिथे सिबगत अल्लाह दा रंग चढ़ाया जाए ना, अल्लाह फरमांदा जिदे ते एक बारी ये रंग चढ़ जाए फिर ये रंग उतरदा नहीं, क्योंकि इस रंग तो बेहतर कायनात विच कोई रंग मिल ही नहीं सकता। इस रंग तो बेहतर तो कोई रंगीनी हो ही नहीं सकती। मेरे भाइयों ना असी चढ़वाया नहीं, एक बारी चढ़वा के वेखो तो सही। खुदा दी कसमें एक सदी तो भी ज्यादा अरसा हो गया है। मेहरे अली ने चढ़वाया सी रंग, अजे तक सामने बाजियां नजर आ रही है। ख्वाजा अहमद मैरवी ते रंग चढ़िया सी ना, कितने दौर बदले ने। अमीरां दी दौलतां दे रंग ते उतरदे नजर आए ने, पर ख्वाजा अहमद मैरवी दा रंग ते अजे तक मठा नहीं ना पिया। शाह सुलेमान तौसवी दा रंग ते मठा नहीं पिया। और मेरे भाइयों इस रंग नू उतारन वाले आप मदीने जाके जलील होंदे रहे ने, ते जिन्हें रंग चढ़वाया सी वो व्हील चेयर ते बह के नारा ला के इंज कि अजे तक उदी रंगीनी जमाने नू नजर आ रही है। असल गल ये है कि कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा लैंदा रहंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया फेर ना लैंदा। तो इस महफल दे कुछ तकाजे ने। असां ने महफल विचों की हासिल कीता, कोई पहली महफल नहीं तुहाडी। मुसलमान महीने च कई महफलों में बैठता है, और कोई महफल होवे ना होवे 5 वक्त नमाज़ां दी महफल ते फर्ज है नहीं। असी महफल च उठ के पैगाम की लैके आते हैं। ये जो महाफिल होंदियां ने एक रूहानी मैडिकल कैंप के तौर पर मनाई जांदियां ने। ये जो महफिल मनाई जांदियां ने ये रूहानी मैडिकल कैंप होंदा है, और ये फ्री मैडिकल कैंप होंदा है। इत्थे आने वालियां दा फ्री इलाज किया जाता है। उन्हां दे मन दी बीमारियां दे फ्री नुस्खे दसे जाते हैं। ये अलग बात है कि असां ने अपनी ये रूहानी मेडिकल कैंप वाली महफल ऐसे लोगों के हवाले कर दी है कि जो आने वालियां नू अकीदे दा बीमार बना रहे हैं, जो आने वालियां नू बीमारी दे रहे हैं। वरना इस महफल विच ते इलाज किया जाता सी। दुनियावी डॉक्टर कोल बंदा जाके आखे कि मेरे मुंह चो बदबू आंदी है, वो खर्चा कराएगा, पैसे लवाएगा। कदी तुहाडे कोलों पेस्ट मंगवा के आखेगा इनू मुंह विच मलो, कदी दवाई देवेगा, कदी सिरप देवेगा। इत्थे आके कोई आखे ते सही मुंह तो बदबू आंदी है, दवाई मुफ्त मिलती है कि दरूद दा सिरप तू पीता कर, सावां विचों भी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। मेरे भाइयों इन्हां महफिलों में लोगों का इलाज किया जाता है। दुनियावी डॉक्टर कोल बंदा जाके आखे ना मैनू नींद नहीं आती, वो पैसे लवा के आखेगा गोलियां खा ते नींद आ जाएगी। नींद ते आ जाती है, मगर इत्थे आके बंदा पूछे जी मैनू फजर वेले अख नहीं खुलती। इत्थे इश्के मुहम्मद दा वो सिरप जो अब्दुल कादर जिलानी ने राती जाग के तैयार किया है, जदों वो पिलाया जाता है फजर बाद होंदी है, फिर तहज्जुद वेले भी उहदी अखां खुलियां होंदियां ने, फिर वो मुसल्ला भी बिछा लैंदा है, फिर वो रब दे हुजूर हाज़री भी देंदा है। अगर कोई बंदा दुनियावी डॉक्टर नूं जाके आखे मैनू हर चीज़ कोलों खौफ महसूस होंदा है, तो वो उहदा इलाज करेगा, उहदी ज़हन साजी करेगा, दवाइयां देवेगा कि बंदे नूं डर ना लगे। इत्थे आके कोई आखे ना कि जनाब मैनू ते पटाखे कोलों भी खौफ महसूस होंदा है, तो मैं की करां। असी कहने आ इमाम हुसैन दे जरिए जेड़ा माजून खादम रज़वी ने बनाया ना, एक बारी खा के वेख फिर तेरों शैलां कोलों भी कदी डर नहीं लगेगा, फिर बलावां कोलों भी कदी डर नहीं लगेगा। तो इत्थे आके इलाज किया जाता है, इत्थे मन दियां मर्ज़ां दूर कीतियां जांदियां ने। सवाल ये है कि जदों तुसी महफल मनांदे हो तो महफल मनाने तो बाद रिजल्ट की निकलता है? क्या दिल दा ताल्लुक मकीने गुंबद खजरा दे नाल वाबस्ता हो जाता है? क्या तुहाडी जुबान ते दरूदो सलाम रहंदा है? मेरे भाई
محفل دا اثر اگر محفل تو باہر نظر نہیں آیا تو دا مطلب ہے تو محفل دا رنگ لیا ہی نہیں. لیکن اسی کس چیز نو صحیح معنیاں چ استعمال کر رہے ہیں. رمضان المبارک دا مہینہ گزریا, یہ تو تانوں بھی پتہ ہے نا, رمضان وچ مسجد وچ نمازی ود جاندے نے, عید دا چن آندا ہے تے غائب ہو جاندے نے. کوئی انہاں بندیاں نو دسے اسی رمضان چوں نکلے ہاں, ایمان تو نہیں نکلے. رمضان ختم ہویا ہے نا, اسی ایمان تے اپنا ختم نہیں کر بیٹھے. میرا رب ہون بھی تینوں انجی انتظار کر رہے ہیں تیری مسجد جان دا جویں رمضان وچ کردا سی. اودیاں رحمتاں ہون بھی تینوں بخشن واسطے تیار نے. لیکن اساں نے کی حاصل کیتا؟ رمضان المبارک آیا سی, اودی رمضان دے روزے فرض کرن دا جو مقصد سی میرے رب نے بیان فرمایا کہ تانوں تقوی دا نور مل جائے. میرا سوال یہ ہے, اساں نے تقوی دا نور لیا؟ 30 دن سن نا رمضان دے, اگر اسی چاہتے تے بہت کچھ عادات بھی شامل کر سکتے سن. رمضان المبارک دے 30 دن اساں نے سحریاں کیتیاں کہ نہیں کیتیاں؟ سحری واسطے جاگے نا. تے اگر بندہ گھر والیاں نال ایک بات کر لیندا کہ سحری واسطے جیڑا الارم لگانا ہے 2:30-3 بجے دا 5 منٹ پہلے لگا لو, اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت نفل تہجد دے پڑھ لواں گے, رمضان مکے گا تہجد دا چسکا تے پہ جائے گا. لیکن اساں نے اپنے آپ نو رمضان دے او جو تقوی دین واسطے آیا سی, جو اندر دیاں گندگیاں صاف کرن واسطے آیا سی, جو تیرا دل اس قابل بنان آیا سی کہ اس دل وچ مدینے والے دی جلوہ گری ہو سکے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ کو کسی نے پوچھیا جی میں بڑے وظیفے کردا میں نے حضور دی زیارت نہیں ہوئی. فرمایا پتر وظیفے چھڑ دل صاف کر, دل صاف ہویا تے زیارتاں آپے ہون لگ پیندیاں. کہن لگا جی وجہ, فرمایا گندا کمرہ ہوئے اوتھے میں بہنا پسند نہیں کردا, گندے دل وچ یار رہنا کس طرح پسند کرے گا. تو اپنے من دی صفائی تے کرنا, اپنے دل دی سیج بچھا, پھر ویکھی کملی والا اوتھے آ کے بہندا کس طرح ہے, حضور تیرے دل وچ رہندے کس طرح نے. مگر اساں اپنی وہ تیاری کیتی ہی نہیں. رمضان المبارک ختم ہویا, 30 دن سن تانوں تقوی دا نور حاصل کرن واسطے. میں سوال کر رہے ہیں, گھر جا کے نا ذرا موبائل کھول کے ویکھنا 30 دناں دے تقوی تو بعد موبائل چوں گانے ڈیلیٹ ہوئے نے کہ نہیں ہوئے؟ موبائل وچوں تساں نے تصویراں ڈیلیٹ کیتیاں نے کہ نہیں کیتیاں؟ موبائل وچ اجے بھی گانے سیف نے یا میرے محمد تے درود پڑھنا لکھیا ہویا ہے؟ موبائل دے اندر اجے بھی تصویراں نے یا گنبد خضرا دا نظارہ تے نظر آ رہی ہے کہ آسان نے تقوی دا نور حاصل کیتا ہے؟ اسی جو بھی کم کرتے ہاں میرے بھائیو, اسی نہ ایک رسم دے طور تے کرتے ہیں. ایک واری محفل ایسی منائی ہوندی جیسی محفل ایک مسلمان دی شان ہے منانا, اور حضور دے نال تعلق رکھ کے منانا سی, تو پھر دل دی دنیا بھی بدل جاندی. میں حدیث پاک آپ حضرات دے سامنے عرض کرنا چاہنا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محفل پاک لگی ہے, اور گربار اور گرد و نواح تو آن والو جدوں بھی محفل وچ حدیث دا ذکر ہوئے نا, کوشش کیتا کرو کہ ادھر مولوی صاحب کہنا با حدیث ہے, تسی اپنی سوچاں نو مدینے بھیج دیتا کرو. عجیب بات ہے, اسی نہ گھر بیٹھ کے یورپ دیاں سوچاں سوچدے رہندے ہیں, کدی مدینے دیاں سوچاں بھی سوچیاں. ساڈا نوجوان اج بڑا فکر مند ہے کدی مینوں فرانس دا ویزا مل جائے نا. ساڈا نوجوان اج بڑی کوشش پیا کردا ہے ابے دی زمین وکدی ہے تے ویچ دیاں, کدی امریکہ دا ویزا مل جائے. کدی ایک واری سوچیے کہ یورپ جان تو پہلے ایک واری مدینے دی گلی نہ پھرے آں. کیا مدینہ جان کی تڑپ واقعی ہے ساڈے دل دے اندر؟ کیا مدینہ جان دا شوق واقعی ہے ساڈے دل دے اندر؟ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک مضمون پڑھیا سی, ترکی دے کچھ لوگ کسی ڈرامہ نو بنان واسطے تے افریقہ دے کچھ علاقیاں وچ گئے. ڈرامہ بناندیاں انہاں نے ایک ڈرون کیمرہ وہ جنگل وچ چھوڑیا. ڈرون کیمرے دا تانوں پتہ ہے او دے نال چارے کونیاں تے پر بھی لگے ہوندے نے, اس طرح پتہ ہوندا ہے کہ جس طرح ایک جہاز ہے. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हजरात गिरामी, आप देख रहे हो कि शेख तरीकत और मौजूदा दौर के अंदर गैरतमंद पीर कि जिन्हां ने हर मुश्किल वक्त विच दीन वास्ते कुर्बानियां दित्तियां, रौनके बज़्म मशाइख ज़ीनत बज़्म उलमा हजरत पीर मोइन शहजाद चिश्ती साहिब आप तशरीफ ले आए। आप दी ज़ियारत भी फरमाओ और तवज्जो नाल जो बात मैं अर्ज़ करना चाहना उसनूं समझण दी कोशिश करना। तो ड्रामा बनांदियां उन्होंने ड्रोन कैमरा छोड़िया और ड्रोन कैमरा किसी वजह तो जंगल के करीब जाके गिर गया। ये तलाश करदियां गए तो उत्थे जिहड़ी आबादी सी ना, कच्ची जी आबादी, उस भी ज्यादातर मुसलमान रहंदे सन। ते एक आदमी ने ना वो कैमरा पकड़िया होया सी ते उसने उन्हां कोलों पुछिया, भाई ये छोटा जिहा जहाज है तुहाडा, कोई वड्डा जहाज भी है तुहाडे कोल? ते उन्हें पुछिया वड्डा जहाज होवे ते तू की करेगा? उन्हें आखिया वड्डा होवे ते दिल करदा बह के मदीना ना वेखिया। मेरा दिल करदा ना मैं उस जहाज ते बह के ना मैं रब दा घर देखिया। बड़ी तमन्ना है मैं सेने हरम विच तवाफ करा, बड़ी तमन्ना है मैं वो गलियां फिरा जिन्हां गलियां च मुस्तफा दियां तलियां लगदियां सन ते रब उन्हां गलियां दी कसमां फरमा देंदा सी। तो दिल करदा कि मैं मक्का मदीना वेखां। उन्होंने क्योंकि दोस्त उन्होंने नाल सन, वीडियो बना रहे सन, वो फिर उत्थे अपना ड्रोन लैके वापस चले गए, तुर्की पहुंचे। ये बात उन्होंने अखबार के अंदर लिखी, वो थोड़ी जी वीडियो सी वो भी उन्होंने इंटरनेट पर चढ़ा दी। तैयब उदगान ने जदों वो वीडियो देखी तो खबर पड़ी तो फिर उन्होंने बंदियां नूं बुला के कहंदा उन्होंने जाओ मिलो, उन्होंने लैके आओ, मैं तो ये जी आशक ढूंढना जिन्होंने मैं मदीने भेज सकां। तो मेरे भाईओ जदों तड़प मदीने की होवे ना, उत्थे जाना खेड मुकदरां दी, कोई धन दौलत की बात नहीं। कई दौलतां वाले रह जांदे, मिसकीन नज़ारे लै जांदे, मगर असी यूरोप जाण दे ख्वाब वेखदे हां, मदीने जाण दे ख्वाब कदी नहीं वेखे। असी उम्मीद लगा के बैठे अमेरिका दा वीजा मिल जाए, कदी तहज्जुद दा मुसल्ला पढ़ के ते अर्ज कीती है बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। मगर की करिए असी घर बह के ते यूरोप दे प्लान बनाने आ, अमेरिका दे प्लान बनाने आ। एक बारी कोई दिन ते दसना तू अद्धी राती उठ के रो के आखिया विछोड़े दे मैं सदमे रोज जल्ला या रसूल अल्लाह, करा मैं तेरिया दिन रात गल्ला या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर या रसूल हक चाहिए।
یا زندہ باد گربال والیو زندہ باد زندہ باد زندہ باد گربال والیو ایک باری سونے نال رابطہ تے قائم کرو اے تسی ایم پی نو ملنا ہوگے نا تے تامی تو انو 24 گھنٹے چے نہیں ہو سکتا بس جدوں بھی چلے جاؤ تو نال مل پاوے ناظم نو ملنا ہوگے تو اتنے وقت لینا پیندا ہے وہ دنے ملے گا تے راتی تے سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا مدینے آواز آئی کوئی ہر وقت تینوں نہیں ملدا تے فکر کیوں کردا ہے تو ادھی راتی بھی درود پڑھیا کر نبی تینوں آن لائن ہی مل جائے گا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم تو جدوں بھی فریاد کرے گا کوئی سنے نہ سنے مدینے والا آپ تیری فریاد سنے تو حدیث دا مزہ لیا تصور دی دنیا وچ گم ہو کے حدیث سنی تو ذرا توجہ نال سماعت کرنا کہ امام الانبیاء کی فرماندے نے حضور نے فرمایا کہ بندہ جدوں نماز پڑھدا ہے نا تو نماز پڑھدیاں بندہ رب نال گلاں کردا ہے نماز دی حالت وچ نمازی اللہ نال بات کردا ہے گلاں کردا ہے اور فرمایا بندہ جدوں قرآن پڑھدا ہے تے ہن رب آپ بندے نال گل کردا ہے نماز پڑھدیاں بندہ رب نال گل کردا ہے قرآن پڑھے تے رب بندے نال گل کردا ہے حدیث تواڈے سامنے رکھی میں عرض کر رہی ہاں کدی نماز پڑھی ہے تے اس نیت نال پڑھی ہے کہ رب نو اپنیاں سناواں کوئی مشکل ہے کوئی پریشانی ہے تو امیرہ سامنے جا کے پیا روندا ہے میرے آقا فرماندے نے مصلی بچھا نماز شروع کر رب سامنے رو جیڑا بندیاں سامنے روندا ہے ہمیشہ روندا ہے جیڑا رب سامنے روندا ہے رب پھر انہوں کدی رون نہیں جے دیندا اللہ بندیاں سامنے کدی ذلیل نہیں جے ہون دیندا اسی کدی رب نو اپنے دل دی بات دسی وہ خود سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ زبان نال منگے 99 سال دی عمر ابراہیم علیہ السلام دی اولاد نہیں ایک دن نبی نے پھر ہاتھ چک کے کیا ربا پتر دے دے آواز آئی ابراہیم میں تیسے انتظار بھی سا منہ منگے ان ویخ پھر اسماعیل جیا کیڈا سونا پتر رب تینوں دین لگا ہے تو رب اس انتظار وچے کہ بندہ منہ منگے اسی کیا اپنے اللہ کو لو منگیا ہو کہ اتنا کریم ہے اپنے بندیاں اتنا کرم فرماندہ ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا علماء نے لکھیا کہ ایک دور وچ خراسان دا گورنر سی عبداللہ طاہر بڑا نیک آدمی سی لیکن انہیں ایک دن نہ راتی ستیاں خواب دیکھی تخت تے بیٹھے تے 4 بندیاں نے دا تخت پکڑ کے نہ الٹ دیتے بڑا گھبرا گیا کی معاملہ ہویا اٹھ کے توبہ بھی کی تھی پھر سو گیا پھر ایک خواب دیکھی تاکہ 4 مرتبہ انہیں ایک خواب دیکھی کہ دا تخت الٹیا گیا چوتھی مرتبہ نہ اٹھیا تے انہیں سوچیا کسے تے ظلم ہو گئے تے میں نو تنبیہ کیتی جا رہی ہے کہ مظلوم دی مدد کر ورنہ تیرا تخت الٹ کے رکھ دیں گے سوچیا اس وقت کس طرح پتا چلے کہ کس تے ظلم ہویا پھر خیال آیا غلام نو بلا کے کہندا جیلر نو بلا کے لیا جیلر آگے عبداللہ طاہر پوچھتا ہے سچ دس کسے تے ظلم تے نہیں ہویا کوئی مظلوم تے نہیں جیل بھی انہیں آکھیا جی میں نو یہ تے نہیں پتا کہ کسے تے ظلم ہویا کہ نہیں ہویا مگر اتنا پتا ہے کہ آج پولیس والے کچھ بندیاں نو چور سمجھ کے پکڑ کے لے آئے نے باقی تے سارے گپاں پہ مار دے نے پر ایک بندہ جدوں دا آیا ہے وہ الگ ہو کے انہیں چادر بچھائی ہے تے نماز پیا پڑھ دے میں نو اس تے شک کے کہ وہ چور نہیں انہیں کیا انہوں بلا کے لیا وہ نماز پیا پڑھتا سی جیل وچ انہیں جا کے کیا کہ جلدی کر سلام پھر ضروری کام نہیں انہیں نماز مکمل کی تھی کہندہ تینوں گورنر پیا بلا دے انہیں کیا خیریت کہندہ وہ بڑا پریشان ہے انہیں نا خواب ویکھیے 4 باری وہ دا تخت الٹیا گیا ہے تے تیرے نال انہیں کوئی گل کرنی ہے انہیں چادر اٹھائی کندھے تے رکھی گورنر کو پہنچیا گفتگو ہوئی تے پھر پتا چلیا کہ یہ چور نہیں سی پولیس والیاں نے نا چور پکڑے سن ایک چور نس گیا سی انہاں جیل وچ اطلاع بھیج دیتی سی با اتنے بندے لے کے آ رہے ہیں تے ایک جدوں نس گیا تے انہاں نمبر پورا کرن واسطے نا ایک بندے نو پکڑ لیا اے جدوں کریک ڈاؤن ہویا سی نا پھر ریڑی تے چنے بیچدا بھی جیڑا داڑھی والا سی انہوں پھد لے سی جدی داڑھی نظر آئی انہوں پکڑ لو تے لوگ بڑے پریشان
علماء کہندے نے سانو سکھر جیل وچ بند کیتا گیا سی تے سکھر جیل وچ نہ ایک بندے نو لے کے آئے، داڑھی اودی بڑی لمبی، وہ آکھے میرا لبیک نال تعلق ہی کونی، میرا انہاں نال رابطہ ہی کونی، میں نعرہ ہی نہیں ماردا، مینوں چھوڑو۔ انہاں آکھیا ہن تے آ گئے ہیں، وہ رووے آکھے میرا تعلق ہی نہیں، میں کدی نعرہ نہیں ماریا۔ لیکن او دے گھر والیاں نے ضمانت کراندیاں نا 3 دن لگ گئے۔ چوتھے دن جدوں لین آئے تے وہ آکھے میں نہیں جانا۔ پولیس والے آکھن نکل باہر، وہ آکھے میں نہیں جانا۔ انہاں آکھیا پہلے تے روندا سی تے ہن جاندا نہیں۔ انہیں آکھیا نعرہ نہیں سی ماریا، پھر بھی سونے دی زیارت جیل وچ ہو گئی ہے، جے نعرہ مار کے آندا تے میرے تے کتنے کرم ہوئے ہوتے، ہونی تے مزہ آ رہا لبیک دا نعرہ مار دیاں۔ تو میرے بھائیو، میں جو بات میں کرنا چاہنا ہے توجہ نال، جدوں رابطے رب رسول نال ہو جاننا تے پھر اللہ کرم بھی بڑے کر دیندا۔ یہ پہنچیا او دے کول پتہ چلیا کہ تے مظلوم ہے، یہ تے مزدور سی تے اپنے گھر والیاں نوں ملن جا رہا سی تے نہ پکڑ لیا۔ عبداللہ طاہر کہندا 3 گلاں نے تیرے سامنے رکھ لیا، مہربانی کر 3 قبول کر۔ انہیں کیا دسو جی؟ انہیں ہاتھ بن کے آکھیا معافی میں منگنا۔ ظلم پولیس والیاں نے کیتا نا، معافی میں منگنا، مینوں معاف کر دے۔ انہیں آکھیا معاف کیا۔ کہندا دوجی گل اے میں اپنی طرفوں تینوں 1000 درہم تحفہ پیش کرنا چاہنا ہے۔ انہیں آکھیا قبول کیتا۔ کہنے لگا تیسری گل وعدہ کر کے جا، جدوں بھی لوڑ پوے گی مینوں آ کے دسے گا۔ انہیں آکھیا معاف بھی کیتا ہے تے پیسے بھی لے لینے، اے وعدہ نہیں کردا با لوڑ پئی تے تیرے کول آواں گا۔ انہیں آکھیا کیوں؟ کہندا او بوا کیوں چھڈاں جو غریب پیچھے بادشاہاں دے تخت تک الٹن تے آ جاندا ہے، میں اس کریم دا دروازہ کیوں چھڈاں؟ ایک واری رب نو اپنے دل دی دسو تے صحیح نا، تو بندیاں سامنے رون دا عادی ہے، رب سامنے رو، رب بندے نو عزتاں عطا فرما دیندا ہے۔ تو نماز پڑھ دیاں اساں نے کدی اللہ نال گفتگو کی تھی؟ حدیث دا دوسرا حصہ، قرآن پڑھے تے رب بندے نال بات کردا ہے۔ کدی قرآن پڑھ دیاں محسوس کیتا ہے کہ رب ساڈے نال کی گل کر رہے ہیں؟ یعنی اسی کسی چیز دے مقصد نہیں پورا نہیں کر رہے۔ قرآن دی تلاوت شروع کیتی، قرآن پڑھ دیاں اللہ بندے نال گفتگو فرما رہا ہوندا ہے، تو کدی سنی کہ اللہ کی کہہ رہے ہیں؟ جس قوم نو نماز دا ترجمہ تک نہ آوے انہیں قرآن سمجھ کے پڑھنا۔ ایک بزرگ کہندے نے میں حدیث پہلی دفعہ پڑھی نا کہ قرآن پڑھن والے نال رب بات کرتا ہے، تو میں سوچی آج رب دی سننی ہے۔ کہندے نے میں گھر آ کے قرآن کھولیا، قرآن دی تلاوت شروع کی تھی، ذہن وچ بات بٹھا لئی کہ آج رب دی سننی ہے۔ کہندے نے چند آیتاں دی تلاوت کیتی سی تے رب نے گل شروع کر دیتی، میں رب دی سمجھن لگ پیا، میں رب دی سنن لگ پیا۔ میں قرآن پڑھ رہا سا تے پھر رب نے میرے کولوں پوچھیا الستو بے ربکم، کیا میں تیرا رب نہیں؟ میں سمجھ گیا میرا رب اور میرے نال گفتگو شروع کر دیتی ہے رب نے، تے رب سوال پیا کردا ہے الستو بے ربکم، کیا میں تیرا رب نہیں؟ کہندے نے میں بڑا خوش ہویا، میرے کولوں رب پیا پوچھدا ہے، سوال کر رہا ہے۔ میں سر جھکا کے کیا بلا کیوں نہیں، تو ہی تے میرا رب ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا جے میں رب ہاں تے فأین تذهبون، مینوں چھڑ کے جا کے دے یہ 2 نمبری کر کے مال پیا کمانا ہے، رب تے میں ہانا، رشوت لے کے مال پیا کمانا ہے، رب تے میں ہانا، وعدے تے رزق دے میں کیتے نے۔ جس رب نے تیریاں ساواں ماں دے ٹھڈ وچ نہیں مکن دتیاں، دنیا وچ کدوں کمی آن دے گا؟ تیرا رب تیرا رزق جو لکھ دیتا ہے وہ تینوں ضرور دے گا۔ یہ رب میں ہاں فأین تذهبون، پھر مینوں چھڑ کے جا کدھر رہے ہیں؟ اے بندے پوری دنیا پھر کے ویکھ لے، میرے تو ود کے تینوں پیار کرن والا بھی کوئی نہیں ملے گا، میرے تو ود کے تینوں رزق دینے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن اسی نماز پڑھی مقصد پورا نہ کیتا، قرآن پڑھیا مقصد پورا نہ کیتا، محافل کیتیاں مقصد پورا نہ کیتا۔ محفل دا تے مقصد ایسی نہ کچھ لے کے جانتے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ میں نے تلاوت کیتے نے، اسی نیت نال کہ میں آپ حضرات دے سامنے کچھ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے رب کریم نے فرمایا جس نے اپنے آپ نو گناہاں کولوں پاک کر لیا نا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے تقوی دا نور حاصل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس زبان نو جھوٹ تو بچا کے سچ دا زیور دے دیتا وہ کامیاب ہو گیا،
جس نے اپنی اکھاں نو بے حیائی تو بچا کے حیا دے پردے لگا دیتے وہ کامیاب ہو گیا. جس نے اپنی سوچاں نو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اصل گل اے نا ساڈیاں سوچاں تک گندیاں ہو چکیاں نے, ساڈیاں تنہائیاں گندیاں ہو چکیاں نے. ہر آدمی اپنا موبائل چیک کرے کہ جدوں تنہائی وچ موبائل کھولدا ہے تے موبائل نو کدھر لے کے جاندا ہے. اس نے اپنی تنہائی واسطے موبائل وچ کی رکھیا ہے؟ تنہائی وچ موبائل کھولے تو موبائل گندے جسم ول لے کے جاندا ہے یا گنبد خضرا دی ہریالی ول لے کے جاندا ہے؟ اے تے بندے دی سوچ گندی ہے. جدوں تنہائیاں گندیاں ہو جاننا تے پھر نمازاں کچھ نہیں دے سکدی. ایک بزرگ نے لکھیا کہندے نے کہ میری توبہ تو پہلے میں تاجر ساں, تجارت دا مال لے کے جا رہا ساں, رستے وچ نا جنگل چو گزریا, رات دا وقت ہے. کہندے نے ہر طرف کنڈیاں والیاں جھاڑیاں نے, کدھرے کوئی بڑا درخت نہیں. لیکن میں نے دیکھیا ایک فقیر ایک جھاڑی دے ارد گرد پیا گھومدا ہے, جھاڑی وچ ہاتھ پاندا ہے, کوئی کڈ کے نہ تے پھر منہ چ پا کے کھاندا ہے. میں ہکا بکا کہ یہ جھاڑی وچوں کی چیز اتار کے پیا کھاندا ہے. میں سواری روک دیتی, میں نیچے اتر کے آیا نا تے میں قریب ہو کے ویکھیا تے جھاڑی وچ نا تازہ کھجوراں لگیاں سن. جھاڑی وچ تازہ کھجوراں لگیاں سن. میریاں تے اکھاں کھلیاں رہ گئیاں. کھجور تے لگدی ہے, جھاڑی تے نہیں لگدی. کدی ویکھیا جے ام دے درخت تے مالٹا لگا ہوئے؟ کدی دیکھیا جے کہ بیج گندم دا بوو تے اوتھے جوار ہو جاوے؟ جھاڑی تے کھجور تازہ لگی ہے. میں تے اکھاں پھاڑ کے پیا ویکھاں ایک ہی معاملہ ہے. تے اس فقیر نے مینوں ویکھیا, کہندا اکھاں کیوں پھاڑدا, توں بھی کھا لے جے کھاڑیاں نے. کہندے نے مینوں اشتیاق پیدا ہویا, کھجور تو کھجور لا کے تے کھادی ہے, کنڈیاں تو کھجور لا کے کھاواں کیسا ذائقہ ہے. میں جلدی نہ لگے ہویا نا, میں جس کھجور نو ہاتھ پاواں او کنڈا بن جاوے تے میری انگلی زخمی کر دے وے. 5-7 کھجوراں کھون دی کوشش کیتی, ہر دفعہ کنڈے نے انگلی زخمی کیتی. میں کہیا فقیرہ میری تے سن, تینوں کھجور لب دیئے مینوں کنڈا چبدا ہے, وجہ کیے؟ انہیں ہس کے آکھیا پتر میری تنہائی پاک ہے, تیری تنہائی پاک نہیں. جنہاں دیاں تنہائیاں پاک ہوندیاں نے انہاں نو کنڈے بھی کھجوراں بن کے مل جایا کردے نے. تو اپنیاں تنہائیاں پاک کرو. اسی نا کسی چیز دا بھی مقصد پورا نہیں کر رہے. تو جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے ذرا توجہ نال. حضرت عقبہ حضور دے غلام نے کہندے نے میں حضور دی محفل وچ بیٹھا سا, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ بھی سوال و جواب ہوندے رہے. غلام سوال کردے رہے, آقا جواب دیندے رہے. میں نے سوال کیتا یا رسول اللہ نجات کس طرح ممکن ہے؟ نجات کس طرح ممکن ہے؟ کوئی ایسا طریقہ ہے میں قبر دے عذاب تو بھی بچ جاواں, جہنم دے عذاب تو بھی بچ جاواں؟ امام الانبیاء نے فرمایا 3 کام کر لے نجات پا جائیں گا. 3 کام کر لے نجات پا جائیں گا. یہ میری آقا دی بات سنا. اصل وچ ساڈا مزاج بنیا کہ اسی نہ حدیث دا مزہ لیندے ہیں, نہ حدیث نو سمجھتے ہیں, نہ قرآن دا مزہ لیندے ہیں, نہ قرآن نو سمجھتے ہیں. اتھے نعت خان حضرات جدوں تشریف لے آندے نے تے بندے چٹاں دیندے نے, اے فلاں کلام تساں پڑھیا سی بڑا پیارا ہے, مینوں کوئی ایک محفل دس دیو کہ تساں نے کسی قاری نو چٹ دتی ہوے اج سورہ رحمان نہیں سنا دے. کوئی ایک محفل دسو تساں چٹ دتی ہوے اج دل کردا ہے سورہ یاسین سنا دیو. اسی تے کہنے ہیں نماز وچ بھی مولوی 3 آیتاں پڑھے, کاری وہ ڈھونڈ کے لے آنے ہیں جدا پورے رمضان میں یا یالا مون سمجھ آوے یا تالا مون سمجھ آوے. مزاج ایسا بن چکا ہے نا. اتھے تے اگر پنجابی دا شعر پڑھیا جائے کچھ سواد نہ مصری اندر, کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں, سبنا نالو محمد بخشا گلاں سجن دیاں مٹھیاں, تے تسی پیسے بھی دیندے ہو تے داد بھی دیندے ہو تے نعرے بھی لاندے ہو. گل میاں صاحب نے بڑی سونی کیتی ہے تے لکھاں دی کیتی ہے گل, اے ہیریاں نہ لکھن دے قابل ہے. پر میں ہاتھ جوڑ کے پوچھدا ہے, میاں صاحب نے فرمایا ہے سبنا نالو محمد بخشا گلاں سجن دیاں مٹھیاں, تے پیسے دے کے کدی سوچیا جی بس سجن دی گل ہے کی؟
سجن دی بات دا مزہ تے سجن دی بات لکھی ہوئی ہے. مشکات کھولی ہر صفحے تے سجن دی بات لکھی ہے. مسلم اٹھا ہر صفحے تے سجن دی بات لکھی ہے. کدھرے علی دسے گا سجن دی بات, کدھرے ابو بکر دسن گے سجن دی بات, کدھرے امیر معاویہ دسن گے سجن دی بات, کدھرے انس بن مالک دسن گے, کدھرے ابو ہریرہ دسن گے. اور اگر سجن دی بات تنو واقعی مزہ دیندی ہے کہ پھر سجن دی ہر گل دا مزہ لینا چاہیے نا. کہ سجن آکھے مصلی میں ابو بکر دے حوالے کیتا ہے, تینوں تکلیفاں کس بات دیاں پیاں ہوندیاں نے. کہ سجن آکھے کہ میرا عمر شان والا ہے, تینوں تکلیفاں کس بات دیاں نے. سجن عثمان نو 2 بیٹیاں دے کے ذو نورین بنا دے وے, تینوں ادو بھی مزہ آنا چاہیے. سجن علی نو علم دے شہر دا دروازہ بناوے, تینوں ادو بھی مزہ آنا چاہیے. سجن دی امیر معاویہ نو ہدایت دے جاوے, تینوں ادو بھی مزہ آنا چاہیے نا. تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا, تیری ہر ادا نے مزہ دیا. تو حضور دی حدیث دا, حضور دی بات دا, حضور دے فرمان دا مزہ لیا. ایک بزرگ نے نا قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. تے آیت پڑھ کے تے پھر اس طرح محسوس پہ کر دینے جی میں منہ وچ نہ کوئی مٹھی چیز رکھی ہوئی ہے. تے کسی آکھے حضرت کی پہ کر دیو, فرمایا مزہ پہ لینا ہے, جیڑی شراب رب پہ لائے گا وہ مزہ پہ لینا. تو مزے لو حضور دی حدیث دے, سمجھو حضور دے فرامین تے عمل کرن دی کوشش کرو. تو حضرت عقبہ کہندے نے یا رسول اللہ نجات کس طرح ممکن. حضور نے فرمایا 3 کام کر لے نجات پا جائیں گا. اے بڑی توجہ نہ سنو. یا رسول اللہ کیڑے کام نے. حضرت عقبہ فرماندے نے حضور نے اپنی زبان مبارک نو نہ تھوڑا جیا باہر نکالیا. زبان نو باہر نکال کے حضور نے زبان دی طرف انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا عقبہ انو قابو کر لے نجات پا جائے گا. اس زبان نو نہ قابو کر لے, یہ جدوں بے لگام ہو جاوے نا پھر ناشتے تے بھی غیبت کر دی ہے. یہ زبان جدوں بے لگام ہو جاوے نا تے پتر پھر ماں پیو نو بھی گالیاں دیندے نا. یہ جدوں بے لگام ہو جاوے نا پھر ماں پیو سامنے بھی یہ زبانہ دی آواز اچھی ہو جاندی ہے. یہ جدوں بے لگام ہو جاوے نا پھر اسی زبان تے گانے آ جاندے نے. جدوں یہ بے لگام ہو جاوے نا پھر اسی زبان تے جھوٹ بھی آندا ہے. جدوں یہ بے لگام ہو جاوے نا پھر اسی زبان تے طرح طرح دی غلیظ باتاں بھی آندیاں نے. اس زبان نو قابو کر اور شریعت دی لگام دے دے. جدوں زبان قابو ہو جائے گی نا پھر ہلے گی تے سونے محمد تے درود پڑے گی. پھر جدوں یہ زبان ہلے گی تے قرآن دی تلاوت کرے گی. زبان بے قابو ہو گئی تو لوگاں نو بددعاواں دے گی. زبان قابو بھی چاہ گئی تو پتھر مارن والیاں نو بھی دعاواں دین دی عادی بن جائے گی. اپنی زبان نو قابو کر دے. میلاد دی محفل وچان والو, محفل نعت وچان والو, ساڑیاں زباناں قابو وچ نہیں. کیا ساڑے ماں باپ ساڑی زبان دے انداز تو راضی نہیں؟ کیا ساڑے محلے والے ساڑے زبان دے انداز تو راضی نہیں؟ کیا اسی اپنی دیکھو نا, اسی جدوں امیر سامنے بول دے ہیں تو جس انداز نال بول دے ہیں کدی غریب سامنے بھی نہیں بولے. اسی اپنے آپ نو دیکھیے کہ اسی کام کس واسطے کر رہے ہیں. میں ایک اور حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے میری ساری امت جنت جائے گی سوائے بدبخت دے. میری امت بھی جڑا بدبخت ہوئے گا وہ جنت نہیں جا سکتا, باقی سارے جنت جانے گے. عرض کیتی کہ یا رسول اللہ بدبخت کون ہے؟ فرمایا بدبخت دیاں 2 نشانیاں نے. پہلی نشانی ہے وہ کوئی نیکی کرے گا تو وہ رب واسطے نہیں کرے گا, دکھان واسطے کرے گا. لاک ڈاؤن وچ لوگاں نے راشن تے بڑا ونڈیا, پر سوال ہے کتنیاں کیمریاں نال ونڈیا, کتنیاں فوٹو لینے. اے الیکشن قریب آن دیو تو انہوں مسجدہ میں جو بڑے نمازی مل جان گے. اسی نماز کس واسطے پہ پڑھ دے ہاں میرے بھائیو؟ اتھے تے جنازے دی نماز ہوئے نا تے بہت پھر بندہ اگر مالی طور تے مستحکم ہے نا تے پھر وہ دے جنازے بھی وڈے ہو جاندے نے. غریب دی مانو تے جنازے نو کندہ دین واسطے بھی کوئی اگے نہیں ہوندا, اور امیران واسطے تے بندے بار بار آ کے اگے ملدے نے. تو کوئی کام بھی جدوں رب واسطے کران گے نا تو دا انعام ملے گا, دا اکرام ملے گا. میرے آقا فرماندے نے قیامت والے دن ایسے نمازیاں نو رب فرمائے گا کہ تسی نماز بندیاں نو وکھان واسطے پڑھیے, ثواب انہاں کولو لو, میرے کول تہاڈی نماز دا کوئی ثواب نہیں.
میں دعوت فکر دینا ہے کوئی کم دسو جڑا صرف رب واسطے کیتا ہو اللہ دا بندہ سمجھ کے کسے نال پیار کیتا ہو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ماشاءاللہ جی جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب تشریف لے آئے بس میں زیادہ دیر نہیں آپ حضرات کے درمیان حائل رہاں گا میں عرض کر رہا سا کہ کوئی کم رب واسطے کیتا ہوئے کسے بندے نو رب واسطے ملے ہو میں دعوت فکر دینا ہے اگر گھر وچ امیر مہمان آیا ہے دولت والا آیا ہے او دے واسطے الماری چو جڑا برتن کڈیا سی کھانا کھلان واسطے جے غریب آیا تو دے واسطے بھی وہی کٹ دے امیر اگر آیا تو جس چائے نو دین واسطے تساں نے جو پیالیاں اتاریاں سن جو چیزاں اتاریاں سن غریب واسطے بھی وہی اتاریاں اسی تو سٹیٹس دیکھ کے بات کر دیں رب دا بندہ سمجھ کے تے بات ہی نہیں کر دیں عید والے دن اسی جس طرح امیر نو جفا پا کے مل دیں غریب نو بھی انجی جفا پا کے مل دیں کئی بندے ہوندے نے جنہاں نو دونا ہتھاں نال جفا پاندے ہیں تے کئیاں نو نہ ایک ہاتھ نال جفا پایا تے ایک ہاتھ نال کھبے کندھے تے رکھیا دھکا دینا آسان ہو گیا تو کوئی کام دسو جو صرف رب واسطے کیتا ہو نہ جنازے ساڈے رب واسطے نہ نمازہ ساڑیاں رب واسطے نہ محافل میلاد رب واسطے میرے بھائیو تسبیح پکڑی تیو بھی بندیاں نو دکھان واسطے اساں نے جناب خیراتاں دتیاں تیو بھی لوگاں نو دکھان واسطے جبے کپے پائے بھی لوگاں نو دکھان واسطے کوئی ایک سجدہ تے دس جو صرف تو رب دی رضا واسطے کیتا ہو حضور فرماندے نے بدبخت ہے او جو نیکی کرے بھی تے لوگاں واسطے کرے رب واسطے نہ کرے اور میرے آقا کریم فرماندے نے دوسرا بدبخت وہ ہے جو رب کو ڈر کے گناہ چھڑے گا نہیں اسی بندے کو ڈر کے گناہ چھوڑ دینے ہیں رب کو ڈر کے نہیں چھوڑ دے میرے بھائیوں میں دعوت فکر دینا ایک نوجوان اگر موبائل وچ کوئی گندی چیز رکھدا ہے کوئی مجرے دا کلپ رکھدا ہے کوئی گندی فوٹو رکھدا ہے تے اس نو فنگر پرنٹ لاک لگائے گا کوڈ لگائے گا کیوں میں گھر بھی بہنا ہے میری تے گھر بھی بہن بھی ہے میری تے بیوی بھی ہے میری ماں بھی ہے میری بیٹی بھی ہے تے جے میری ماں ویکھ گئی میرے موبائل وچ گندے تے ماں ناراض ہو جائے گی او تے مینوں روٹی پکاندیاں بھی سوچے گا بھائی اس گندے پتر واسطے میں روٹی بھی پکانی ہاں اگر میری بیٹی دیکھ گئی کہ وہ کی سوچے گی میرا باپ اتنا گندا ہے تو دنیا دے سارے تالے لا کے لا دینا رب تے پھر بھی پیا ویکھدا ہے پر گند کی پیا ہویا ہے موبائل وچ تو بندے کولوں ڈریا تو رب کولوں ڈریا کیوں نہیں تو حضور فرماندے نے کہ بدبخت ہے وہ بندہ کہ جو رب واسطے نیکی نہ کر سکے اور رب تو ڈر کے کوئی گناہ نہ چھوڑ سکے میں دعوت فکر دینا ہے اس محفل وچ آنے والوں کدی رب واسطے کوئی کم کیتا رب نو راضی کرنے واسطے کوئی معاملات ادا کیتے میرے بھائیو رب نو راضی کرنے واسطے کسے غریب آدمی دے گھر جا کے دی بیمار پرسی کیتی رب دی رضا حاصل کرنے واسطے کسی ایسے بندے ساڑھا تے مزاج الگ ہے نا اتھے تک بندہ اٹھدا ہے انہیں سٹنا 500 ہوندہ ہے لیکن پہلے پرچیاں لیندہ ہے اور پھر جتھے کیمرے زیادہ لگے ہون پھر اتھے آندہ ہے سٹیج ہوتے پھر مولوی دے پیچھے کھڑا ہو کے پھر ایک ایک پرچی سٹدا ہے رب نو نہیں سی پتا بھائی نے میرے بندے نو میرے نا تے کتنے دینے نے کس نو دکھایا جا رہے ہیں معاملات رب دی رضا واسطے کرو اپنے رب نو راضی کرو جو بھی ہے اپنے رب واسطے کرو تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ زبان نو قابو کر لے نجات پا جائے گا عرض کی تھی آقا دوسرا کام حضور نے فرمایا بغیر ضرورت کرو باہر نہ نکلو بڑی ضرورت ہوئے تو پھر کرو باہر نکلنا ورنہ نہیں نکلنا
آقا تیسری بات فرمایا کوئی گناہ ہو جاوے تے رو کے معافی منگ لویں اللہ معاف فرما دے گا. اساں نے کدی آنسو بہائے رب دی بارگاہ وچ کدی اپنے گناہاں دی معافی منگی؟ میرے بھائیو بڑا کریں گے. آؤ موت تو پہلے پہلے اپنے رب دے بن جائیے. آؤ اپنے اللہ اور اپنے رسول دے نال تعلق استوار کریے. اسی تے اپنیاں زندگیاں نو اپنی مرضی دے مطابق ڈالے نا. میرے اللہ کریم نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا محبوب جو دے انہوں لینا پوے گا. کامیاب ہونے واسطے ذرا سوچنا مرضی میری چل رہی ہے یا کملی والے دی چل رہی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تے ایسا وقت آ جائے گا یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مومن، مسجداں وچ بیٹھے ہونگے مگر وچ مومن نہیں ملے گا. ایسے حالات ہو جائیں گے کہ ایمان نکل جائے گا اندروں. اشفاق احمد کہندا ہے کہ میں بڑا عرصہ لگا اس بات نو تلاش کرنے وچ کہ مسلمان اور مومن وچ فرق کیے. کہندا میں بہت سارے لوگوں کو گیا کوئی مطمئن نہ کر سکیا. ایک دفعہ میں جا رہا سا میری جتی ٹوٹ گئی. ایک موچی کول جتی گڑان بیٹھا تے میں دیکھیا موچی بڑا عجیب سی ہتھاں نال جتی پیا گڑدا تے زبان نال سونے تے درود پیا پڑھدا ہے. میں آکھیا ایدا رابطہ ملیا ہویا مدینے والے دے نال. میں نہ تھوڑی دیر بعد آکھیا بابا ایک مسئلہ اڑیا ہویا دس سکدا ہے؟ انہیں آکھیا پتر جی ہوندا ہویا تو ضرور دساں گا. میں کہیا مسلمان اور مومن وچ فرق کی ہے؟ انہیں ہس کے آکھیا تیرا سوال کوئی اوکھا نہیں. میں کہیا جواب تے دے. انہیں آکھیا پتر مسلمان انہوں کہندے نے جیڑا رب نو مننے، مومن انہوں کہندے نے جیڑا رب دی مننے. مسلمان او ہوندا ہے جیڑا رب نو مننے اور مومن او ہوندا ہے جیڑا رب دی مننے. میرے بھائیو اتھے رب نو منن والے تے اسی سارے بیٹھے ہیں پر فجر چھڑ کے کئیاں رب دی نہیں مننی ہوے گی. دکان تے بہ کے ناپو تول وچ کمی کر کے کئیاں رب دی نہیں مننی ہوے گی. آقا کریم دی سنت نو چھوڑ کے کئیاں رب دی نہیں مننی ہوے گی. تو انہاں محافل دا مقصد پورا کرو. اتھے آؤ واپس جاؤ تے سونے دے غلام بن کے جاؤ. ورنہ حضور نے تے فرمایا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ بندہ صبح مومن اسی تے شامی کافر ہو جائے گا. صبح مسلمان تو شامی کافر. آج دیکھ لو حالات ساڑھے سامنے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ تو آ رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. ہوا ہے بھائی کا بھائی دشمن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی رہزن. پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے. کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہے سب اپنے اپنے. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کی پڑھا رہا ہے. پرائے کو اپنا مال سمجھے، حرام کو ہم حلال سمجھیں. کریں گناہ پھر کمال سمجھیں، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے. تو آؤ اپنے آقا نال اپنا تعلق رکھیے. اور تعلق ایسا نہیں کوئی غم آ جاوے تے سونے جے بن جائیے، جے ووٹاں دی واری آوے تے ختم نبوت دے غداراں نو ووٹ بھی دے دئیے. تعلق ایسا نہیں. تعلق رکھنا ہے تے پھر یار نال تعلق پکا رکھنا ہے. یہ نہیں با 500 روپیہ اگلا دے کے تے آکے ووٹ میں نو دے دینا. نا تعلق ایسا ہونا چاہیے ہے کہ میرے بھائیو نوٹاں دیاں بھریاں گڈیاں بھی پیش کیتیاں گئیاں تے بڑے بڑے پلاٹ تے پلازے دین دے وعدے بھی کیتے گئے اور یورپ ممالک دے ویزے دے وعدے بھی کیتے گئے. تے کیا کم صرف ایک ہے کہ لبیک دا نعرہ لانا چھوڑ دے، مگر ویل چیر کے بہ کے بابے نے آکھیا سی کہ چکو تے نسو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لبیک یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک.
حضور نال تعلق تے پختہ رکھو. اور میں آخری بات عرض کر کے مائک چھوڑ رہے ہیں. حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کسے پوچھیا سی پیر سائیں حضور نال تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا مدینے دے کبوتراں جیسا. حضور وہ کس طرح؟ فرمایا میں تنوں اکھاں دیکھیا حال دسا. نجدیاں دی حکومت آئی تے نہ کیا ہر چیز تے پابندی لگا دے. جس چیز نال دل وچ حضور دی محبت بڑھے نا، کسے نو شرک آکھو، کسے نو بدعت آکھو، مزارات جنت البقیع نو گرا دیتا گیا، بلڈوزر پھیرے گئے. میرے بھائیو ایسے چشمے کے جنہاں دا تعلق حضور دے لب نال سی انہاں وچ تیل پا دیتا گیا. اور مسجد نبوی دے اندر حضور دے روزے تے قریب جا کے اتھے سلام پڑھو تے جناب وہ طرح طرح دے فتوے لگان لگ پے. ہر چیز تے پابندی لگ گئی نا، مگر کہن لگے کبوتراں نو کون روکے؟ ایک کبوتر جدوں گنبد خضرا دے ارد گرد پرواز کر دے نا تے عاشقاں دا دل کہندا ہے کہ عالم شوق میں رقصاں میرا پر پر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا. تو دل کردا ہے انہاں کبوتراں دا بھی ادب کرن دا. تو نہ پھر مشورہ کیتا با پرندہ اتھے رہندا ہے جتھے دانا ملے. جتھے دانا پانی نہ ملے نا پرندہ جگہ چھوڑ دیندہ ہے. پابندی لا دیو جیڑا دانا پانی ڈالدہ پکڑیا گیا نا انہوں جیل پہ جانگے. تے دنیا خوف رکھ دیئے تے جدوں پتہ چلے گا با پانی دیتا تے جیل جانا پوے گا تے کوئی دانا پانی نہیں پاوے گا. مزاج بنیا سی نا. لوگاں آکھیا اعلان کر دیو جس نے خادم اس فیس بک تے چاڑی انہوں اسی پکڑ لوانگے، جنہیں لبیک دا نعرہ مارے اسی پکڑ لوانگے. میرے بھائیو پھر بڑے بڑے پیر بھی کہن لگ پہ یار ساڈا آستانہ وڈا تے اسی صاحبزادے وڈے ہاں ہن تھوڑا جہا پیچھے ہٹ جائیے. تے میں ادوں بھی آکھیا سی اگر وڈا آستانہ ہوئے تے صاحبزادہ وڈا ہوئے تے باہر نہیں نکلی دا تے مینوں دسو مدینے تو وڈا آستانہ کیڑا ہے تے حسین تو وڈا شہزادہ کیڑا ہے؟ کائنات چھان مارو نا دنیا دے سارے شہزادے جمع کرو حسین دی جتی نال بھی کوئی نہیں جے رلدا. حسین تو بڑا شہزادہ کوئی نہیں ہے، مدینے تو بڑا آستانہ کوئی نہیں ہے. لیکن اس کردار نو اوہی اپنا سکتا ہے جو حسین بھی ہوئے تے خادم حسین بھی ہوئے. پھر اس کردار نو اپنا سکتا ہے. میرے بھائیو خدا کا واسطہ جے تعلق اپناؤ. حضور نال تعلق ایسا ہونا چاہتا ہے میرے بھائیو زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. میرے بھائیو عزتہ حضور دے غلامی وچ نے. آج جناب بساں بھی آپ پہ کر دینے تے کہندے نے بریانی چک نہیں دو دو بوٹیاں بھی ہون گیاں تے اتھے تانوں 1000 روپے بھی ملن گے. ساڈے جلسے کامیاب کرو. میں کہیا جلسے وڈے کرنے نے تے سانوں دسو ایک پاسے تسی لیڈر لے کے آؤ دوجے پاسے اسی رضوی دی ویل چیئر لے کے آنے ہاں پتہ چل جائے گا عزت کدے نا تے ہے. میرے بھائیو اور لندن بیٹھا سی کہندا میری ماں مر گئی ہے تے جنازہ وڈا ہونا چاہیے. پھر سارے سیاسیاں نے ٹل آیا تے 4-5 ہزار دا جنازہ لے کے گئے کہ بڑا جناب انہوں نے دسیا وہ ایک بابا مریا سی انہیں دنیا تو وصال کیتا ایئرپورٹ انہاں بند کیتے اڈے انہاں بند کیتے بندہ جا نہ سکے. بابے نے آکھیا پتر لگ دے ہو میں مصطفیٰ نال وفاداری کیتی ہے 1.5 کروڑ بندہ جمع ہویا ہے. کیوں؟ عزتاں وزارت وچ نہیں عزتاں محمد دی غلامی وچ نہیں. تو مولانا فرماندے نے انہاں پابندی لا دیتی بندے ڈر گئے گھبرا گئے بندے جی نہیں اساں پانی نہیں پانا دانا نہیں پانا. مولانا فرماندے نے بڑے سخت لمحات سن لیکن میری اکھاں نے وہ منظر ویکھیا. میں بھوک نال مر کے ڈگدے کبوتر ویکھے نے یار دا روزہ چھڑدا کوئی کبوتر نہیں ویکھیا. پھر آخر دنیا نے پریشر پایا تے انہاں نوں یہ پابندی ہٹانی پئی. اور میرے بھائیو کبوتراں جان دتی یار دا در نہ چھڑیا تو شادی تے ہی میرے نبی دی سنت چھڑ دینا. اتھے تے بندے کہندے نے فلاں چودھری تے فلاں سردار دے گھر گئے ہیں کل دی محفل تے بڑا دیندار بندہ ہے بڑے مولوی آئے نے ہن تے کل دی محفل ہے ہن تے عطولہ بھی ہوئے تے انہیں بھی مولوی بلانے نے نا گویہ تے بلا نہیں سکدا. دینداری
کل تے چیک نہیں ہوندی، دینداری شادی تے چیک ہوندی ہے، دینداری خوشی دے موقع تے چیک ہوندی ہے۔ ایک کرو دلہن بن کے نکلن لگی ہے، ہن پتہ لگے گا فاطمہ دی کنیز بن کے نکل دی ہے کہ نہیں نکل دی، سیدہ عائشہ دی لونڈی بن کے نکل دی ہے کہ نہیں نکل دی، ہن دلہا بنن لگا ہے۔ محفلاں وچ تے نعرے ماردا سی، ہن پتہ لگے گا کہ خادم حسین بن کے نکلدا ہے کہ نہیں نکلدا۔ اور جدوں بندہ خادم حسین بن جاوے تے پھر حسین پتر بھی سعد جیسا عطا کر دیندا ہے تاکہ سعادتاں کٹھیاں ہو جاندیاں نے۔ اللہ میرا آپ دا حامی و ناصر ہوئے۔ آخر و دعوانا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک